فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ایک ایجنسی بھی ہوتی ہے جو بڑی مشہور ہوتی ہے، معروف ہوتی ہے، ISI. پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، کسی اور ملک کی نہیں. انٹر سروسز انٹیلیجنس. اس کا کام اندرونی طور پر ہر جگہ نگاہ رکھنا ہوتا ہے، ضرور رکھے، اور کہیں کوئی ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے، ملک کے خلاف کوئی سلامتی اور بقا کے خلاف کام کر رہا ہے، فوراً اس کی اطلاع حکمرانوں کو دے اور ثبوت و شواہد کے ساتھ عدالت لے کر جائے، ان سے باز پرس کی جائے. لیکن مہذب اور ترقی یافتہ ممالک میں جو عدالتوں کا نظام ہے، اس نظام کے تحت فرد جرم عائد کی جائے، لیکن ملزم کو بھی اپنی صفائی کا آزادانہ، بلا کسی دباؤ یا فیور کے، اپنا مدعا بیان کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے. یہی بہتر طریقہ ہے. ملک کی معیشت کو بہتر بنانا، ملک میں صنعتوں کا جال بچھانا، ملک میں تعلیمی نظام کا جال بچھانا، ملک میں اسپتالوں کا جال بچھانا، یعنی طبی سہولتوں کا، تعلیم حاصل کرنے کے آسان مواقع فراہم کرنا. کوئی بھی نظام تعلیم بنا لے، یا انگریزی جو پوری دنیا میں اس وقت ایک ایسی زبان ہے جو بولی جاتی ہے، اور پاکستان کا عدالتی نظام، پاکستان کا قانون وہی چل رہا ہے عدالتوں میں جو 1935 کا برٹش انڈین ایکٹ تھا 1935 کا. یعنی کہ وہ کلوزز جو انگریز نے، جب انگریز قابض تھا ہندوستان پر، تو جو لوگ انگریزوں کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، جد و جہد کرتے تھے، ان کی آوازوں کو دبانے کے لیے جو قوانین اس وقت بنائے گئے تھے، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آج بھی وہ قانون، انگریز چلا گیا مگر اس کے بنائے ہوئے وہ قوانین جو حریت پسندوں کی، جو آزادی کے متوالوں کی آوازوں کو دبانے کے لیے انگریزوں نے بنائے تھے، آج تک وہی پینل کوڈ، وہی کلوزز ایز اٹ از، آج تک لا آف دا لینڈ جو ہے اس میں اور عدالتوں میں وہی زبان لکھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے. اب اگر ہم آزاد خود مختار ممالک کا جائزہ لیں، جاپان میں، جرمنی میں، فرانس میں، یعنی میرا فرانس جانا ہوا تو ظاہر ہے کہ ہمیں فرینچ نہیں آتی تھی، تو اب بڑا مسئلہ ہو گیا، کیونکہ وہاں کوئی آدمی انگریزی بولو تو وہ جواب ہی نہیں دیتا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے فرانسیسیوں کو انگریزی بولنا بھی سمجھنا بھی آتی ہے، یعنی ان کی سمجھ میں بھی آتی ہے اور بول بھی سکتے ہیں، لیکن نہیں بولتے. انہیں اپنی زبان پر فخر ہے اور وہ انگریزی بولنے کو برا سمجھتے ہیں. جرمنی میں پولیس کا، عدالت کا سب نظام، پارلیمنٹ کا سب نظام جرمن زبان میں ہوتا ہے، فرینچ زبان میں فرانس میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، وہاں کی جو مقامی، اسپین میں اسپینش. ہم
آج تک اسی زبان کو اختیار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں جو انگریزوں نے ہمیں دی. زبانوں کا سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ملک میں اگر آپ تعلیمی نظام کو ایسا کر دیں گے کہ 2% لوگ انگریزی لکھ پڑھ اور بول سکتے ہوں اور 98% ملک کے عوام وہ نہ انگریزی لکھ سکتے ہوں، نہ پڑھ سکتے ہوں، نہ بول سکتے ہوں. اب جب عوام کا کوئی عدالتی معاملہ آ جائے تو سارا کام جو ہے وہ انگریزی میں ہوتا ہے، عدالت کی کارروائی انگریزی میں ہوتی ہے. اب وہ قانون پڑھنا چاہے تو وہ کیسے سمجھے؟ اور جو قوانین کے اردو میں ترجمے کیے گئے ہیں وہ اتنے مشکل انداز میں کیے گئے ہیں اور اتنی گاڑھی اس میں اردو استعمال کی گئی ہے ترجموں میں کہ وہ عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہے. تو یہ فیصلہ کر لیجئے کہ ملک میں آپ کو انگریزی ہی رکھنی ہے تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ ایک ہی تعلیمی نظام بنا کر یعنی غریب سے غریب ہاری کسان مزدور کا بیٹا جس اسکول میں نرسری میں پہلی کلاس میں جو کتابیں پڑھے وہی ججوں کے بیٹے، جرنیلوں کے بیٹے، حکمرانوں کے بیٹے، افسران کے بیٹے، بیوروکریٹس کے بیٹے وہی نرسری میں نصاب، پہلی کلاس میں وہی سلیبس پڑھیں. یہ نظام نافذ کر دیجئے.